اپنی سگی بہن کا سودا کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ 2 کروڑ روپے کے عوض تم نے اپنی ہی عزت کو میری میز پر نیلام کر دیا اور اب مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو۔ یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس تاریک اور پرتعیش کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونجے۔ 29 سالہ انڈر ورلڈ اور کارپوریٹ مافیا کے بے رحم ڈان آہل سکندر نے اپنی بھاری بوٹ کی ٹھوکر سے جوئے کی میز کو پیچھے دھکیلا اور اپنی عقابی نگاہیں زمین پر گاڑے اس لرزتے ہوئے وجود پر گاڑ دیں۔ سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا شخص کامران تھا، جس کے چہرے پر موت کا خوف واضح رقص کر رہا تھا۔ اس نے نشے اور جوئے کی لت اپنے 22 سالہ سگی بہن کو اس شہر کے سب سے خطرناک انسان کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ مجھے صرف ایک موقع دے دیں آہل بھائی، میں ایک ایک پائی چکا دوں گا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، کامران گڑ گڑایا اور آہل کے قدموں کی طرف رینگنے لگا، لیکن آہل کے چیف سیکورٹی آفیسر نے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے پھینک دیا۔ آہل کے چہرے پر ایک شفاف اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگار سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا۔ اسے ان مردوں سے سخت وحشت ہوتی تھی جو اپنی عورتوں کو ڈھال بناتے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کیڑے کو اس کے کیے کی بدترین سزا ملے گی۔ اس سے پہلے کہ آہل اپنے غنڈوں کو کوئی حتمی حکم دیتا، دروازہ کھلا اور 2 سیاہ پوش گارڈز ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے اندر لے آئے۔ یہ مسکان تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اسے آدھی رات کو اس کے گھر سے اٹھا کر یہاں لایا گیا تھا۔ مسکان نے زمین پر گرے اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھے اس خوفناک شخص کو جس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اسے پوری صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے جواری بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا گھنونا کھیل کھیلا ہے۔ مسکان کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں پر روکا اور لرزتے قدموں کے ساتھ آہل کی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس میں موجود اپنی یونیورسٹی کی فیس کے چند ہزار روپے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ یہ کچھ پیسے ابھی رکھ لیں اور مجھے 1 ہفتے کا وقت دے دیں، میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ مسکان کی لرزتی ہوئی آواز کمرے کے سکوت میں گونجی تو آہل سکندر نے اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور اس 22 سالہ معصوم مگر باوقار لڑکی کا بغور جائزہ لیا۔ ایک عجیب منظر تھا، جو بھائی اسے بیچ چکا تھا وہ اسی کی جان بچانے کے لیے سودا کر رہی تھی۔ آہل کی سیاہ آنکھوں میں ایک شکاری کسی چمک ابھری۔ یاد رہے صرف 1 ہفتہ، ورنہ پھر خیر چھوڑ دو اس کے بھائی کو۔ آہل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے غنڈوں کو اشارہ کیا تو مسکان کا بھائی کامران فوراً اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اپنی بہن کو نہیں دیکھا، جو اس کی وجہ سے ہی موت کے منہ میں کھڑی تھی۔ مسکان نے گہری سانس لی اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد آہل نے اپنے مینیجر کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا اور حتمی آواز میں بولا، اس لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے، کسی بھی صورت اس کے پاس پیسوں کا بندوبست نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی دور تک جا سکتی ہے۔ مسکان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس شکاری کے جال میں قدم رکھ چکی ہے۔ یہ کہانی اور یہ دشمنی یکدم شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے حالات کی ایک لمبی زنجیر تھی۔ آہل سکندر ایک یتیم بچہ تھا جس نے سڑکوں کی خاک چھان کر اور زندگی کے بدترین تھپیڑے کھا کر انڈر ورلڈ اور کارپوریٹ دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کی تھی۔ 29 سال کی عمر میں وہ اس شہر کا وہ بے تاج بادشاہ تھا جس کے اشاروں پر حکومتیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں چلتی تھیں۔ اس کے بنائے ہوئے اصول پتھر پر لکیر تھے اور اس کی دنیا میں ہمدردی یا معافی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری طرف مسکان ایک 22 سالہ مڈل کلاس لڑکی تھی جس کی زندگی صرف ایک جدوجہد کا نام تھی۔ اس کے والدین کئی سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ والدین کے جانے کے بعد اس کا بڑا بھائی کامران اس کا واحد سہارا تھا، لیکن وہ سہارا بننے کے بجائے اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ کامران کو جوئے اور شراب پوری محفلوں کی لت پڑ چکی تھی۔ مسکان دن رات لوگوں کے کپڑے سی کر اور ٹیوشن پڑھا کر اپنے گھر کا خرچ چلاتی اور اپنی یونیورسٹی کی فیس پوری کرتی۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور قابل طالبہ تھی جس نے ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ اپنے آخری سیمسٹر میں تھی۔
اس کی خواہش تھی کہ وہ جلدی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کرے اور ایک اچھی نوکری حاصل کر کے اس جہنم جیسی زندگی سے نکل جائے، لیکن کامران کے 2 کروڑ کے قرضے نے اس کی تمام خوابوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اگلی صبح مسکان کی آنکھ کھلی تو اس کا ذہن کسی بھاری بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف 7 دن تھے اور رقم اتنی بڑی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمت ہارنے کے بجائے پیسوں کے انتظام کے لیے شہر کے ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں نوکری کے لیے انٹرویوز دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنی شاندار ڈگری اور قابلیت پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے استری کیے، اپنی فائل تیار کی اور گھر سے نکل پڑی۔ اسے اس بات کا قطعی کوئی علم نہیں تھا کہ آہل سکندر کارپوریٹ نیٹ ورک کا کتنا وسیع اور خطرناک ہے، اور اس کی نظریں مسکان کے ہر قدم کا پیچھا کر رہی ہیں۔ وہ شہر کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی کے شیشے کے طویل و عریض دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اس کا تعلیمی ریکارڈ دیکھ کر اسے فوراً انٹرویو کے لیے HR مینیجر کے دفتر کی طرف بھیج دیا۔ مسکان پر امید دل کے ساتھ دفتر میں داخل ہوئی۔ مینیجر نے اس کی فائل لی اور اسے کھول کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسے مسکان کے نمبرز اور پروجیکٹس بے حد پسند آ رہے تھے۔ اچانک مینیجر کے فون کی اسکرین پر ایک خفیہ نمبر سے میسج چمکا۔ اس نے میسج پڑھا اور ایک سیکنڈ میں اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے اور اس نے مسکان کی فائل کو زور سے میز پر پٹخا۔ ہمیں آپ جیسی نااہل اور غیر ذمہ دار لڑکیوں کی اس کمپنی میں کوئی ضرورت نہیں، آپ فوراً یہاں سے جا سکتی ہیں، مینیجر نے انتہائی حد تک آمیز اور اونچے لہجے میں کہا۔ مسکان حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک پل میں حالات کیسے بدل گئے۔ لیکن سر، آپ نے تو ابھی میرا انٹرویو لیا ہی نہیں، اور میرا تعلیمی ریکارڈ تو دیکھیں، میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کر چکی ہوں، میرے سافٹ ویئر پروجیکٹس بھی بہت شاندار ہیں۔ مسکان نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں نے کہا یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں دھکے دلوا کر اس بلڈنگ سے باہر نکلواؤں گا۔ مینیجر چیخ پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مسکان کو 1 منٹ بھی مزید یہاں بٹھایا تو اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے اپنی فائل اٹھا کر دفتر سے باہر آ گئی۔ اسے ہمت نہیں ہاری اور دوسری بڑی کمپنی کا رخ کیا۔ وہاں بھی اسے بالکل اسی رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری اور چوتھی کمپنی میں بھی اسے فائل دیکھتے ہی ذلت آمیز طریقے سے نکال دیا گیا تھا۔ آہل کے کارندے پہلے ان تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کے مالکان اور مینیجرز کو سخت دھمکی دے چکے تھے کہ مسکان کو نوکری دینے یا کسی بھی قسم کی مالی مدد فراہم کرنے کا مطلب آہل سکندر کی سیدھی دشمنی مول لینا ہے، اور پورے شہر میں کوئی بھی ادارہ اپنے بزنس اور جان پر کھیل کر یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ شام تک سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مسکان کو یہ تلخ حقیقت پوری طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی اعلیٰ تعلیم، محنت اور ڈگریاں آہل کے طاقتور مافیا نیٹ ورک کے سامنے کاغذ کے بے وقت ٹکڑوں سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ وہ سڑک کنارے ایک پرانے بینچ پر بیٹھی اپنی مسلسل ناکامی پر زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور امید دم توڑ رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ایک کالی شیشوں والی گاڑی میں بیٹھے آہل کے تربیت یافتہ آدمی اس کی بے بسی اور آنسوؤں کی لمحہ بلمحہ رپورٹ اپنے باس کو دے رہے تھے۔ آہل اپنے ہیڈ کوارٹر کے شیشے کے کیبن میں بیٹھا اس کی شکست کا بے حسی سے جشن منا رہا تھا۔ وہ مسکان کا ہر راستہ، ہر دروازہ بند کر کے اسے اپنا قدموں میں لانا اور اپنی طاقت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک بے بس لڑکی کب تک اس کے بچھائے ہوئے جال میں پڑا سکتی ہے۔ تو دوسری طرف صبح سویرے مسکان نے ایک اور راستہ چنا۔ اس نے اپنا خستہ حال کمرے میں رکھی اپنی مرحوم ماں کا پرانا لکڑی کا صندوق کھولا اور اس کی سب سے نچلے خانے میں چھپا کر رکھی گئی ایک سرخ مخملی ڈبی نکالی۔ اس ڈبی میں خالص سونے کے 2 بھاری کڑے تھے جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھے۔ یہ وہ آخری اثاثہ تھا جو مسکان نے اپنی شادی اور کسی انتہائی مشکل وقت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، لیکن آج اپنے خون کی جان بچانے کے لیے اسے یہ بیچنا اس کی شدید مجبوری بن چکا تھا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ ان 2 کڑوں کو چوما، انہیں اپنے بیگ کے اندرونی جیب میں محفوظ کیا۔ شہر کی سب سے بڑے اور پرہجوم صرافہ بازار کی طرف چل پڑی۔
یہ بازار شہر کے وسط میں واقع تھا، جہاں صبح سے ہی گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ ایک نامور اور پرانے سونار کی دکان پر گئے، جس کی دکان پر سب سے زیادہ رونق تھی۔ مسکان نے ہمت کر کے کاؤنٹر کے قریب جا کر وہ سونے کے کڑے رکھ دیے تاکہ انہیں بیچ کر مقررہ وقت پر کسی رقم کو حاصل کر سکے۔ اسے مکمل امید تھی کہ ان خالص سونے کے کڑوں کی اچھی اور معقول قیمت مل جائے گی اور وہ آہل کو کم از کم ایک بڑی قسط ادا کرے گی اور کچھ مزید وقت مانگ سکے گی۔ مجھے یہ کڑے بیچنے ہیں اور مہربانی فرما کر ان کے مارکیٹ کے حساب سے صحیح قیمت لگا دیں۔ مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مسکان نے سونار سے دھیمی لیکن پر امید آواز میں التجا کی تھی۔ سونار نے کڑوں کو ہاتھوں میں اٹھایا اور ان پرانی چمک اور خالص وزن دیکھ کر متاثر ہوا۔ اس نے اپنا چشمہ ناک پر درست کیا اور کڑوں کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے انہیں کسوٹی پر رگڑنے ہی والا تھا کہ اس کی دکان کا لینڈ لائن فون زور سے بج اٹھا۔ لیکن یہاں بھی آہل سکندر اس سے 2 قدم آگے تھا اور اس کی ہر چال کا توڑ جانتا تھا۔ مسکان کے بازار پہنچنے سے پہلے آہل کے آدمیوں نے پوری مارکیٹ کے جیولرز ایسوسی ایشن میں یہ خبر اور مسکان کی واضح تصویر پھیلا دی تھی کہ یہ لڑکی کسی بڑے گھر سے چوری کا سونا بیچنے آ رہی ہے اور جو کوئی بھی دکاندار اس سے سونا خریدے گا وہ پولیس اور انڈر ورلڈ دونوں کے عذاب کا براہ راست شکار ہوگا۔ سونار نے فون کان سے لگایا اور فون پر ملنے والی ہدایت سنتے ہی اس کی نظریں سامنے کھڑی مسکان کے چہرے پر جم گئی۔ اس نے ریسیور زور سے واپس رکھا اور انتہائی غصے اور حقارت سے کڑے مسکان کی طرف اچھال دیے۔ شرم نہیں آتی تم جیسی لڑکیوں کو؟ شکل سے معصوم بنتی ہو اور چوری کا سونا بیچنے آ گئی ہو؟ نکل جاؤ میری دکان سے ورنہ ابھی پولیس کو بلا کر تمہیں گرفتار کرواتا ہوں۔ سونار کی اونچی اور کڑوی آواز سن کر دکان میں موجود تمام گاہکوں نے مسکان کو حقارت اور چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کڑے میری سگی ماں کے ہیں، چوری کے نہیں ہیں۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، میری بات کا یقین کریں۔ مسکان گھبرا کر روتے ہوئے چلائے۔ اس کی سچائی کی گواہی دینے والا اس پورے ہجوم میں کوئی نہیں تھا۔ چور اور فراڈن لڑکیاں بیچنے کے لیے یہی جھوٹے بہانے بناتی ہیں۔ چلو نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے خلاف چوری کی FIR کٹوا دوں۔ سونار نے کاؤنٹر سے باہر آ کر مسکان کو بازو سے پکڑا اور دھکے دے کر دکان سے باہر نکال دیا۔ پوری مارکیٹ کے دکاندار اور راہگیر وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ طرح طرح کی باتیں بن رہی تھی اور کوئی اس کی عزت اچھال رہا تھا۔ کسی نے اس کی سچی اور بے بس بات نہیں سنی۔ وہ بازار والوں کی گالیوں اور تانوں کا نشانہ بنتے ہوئے اپنے زیورات واپس بیگ میں ڈال کر وہاں سے روتے ہوئے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح سے بے ترتیب ہو رہی تھیں اور دنیا کی نظروں میں تیزی سے تاریک ہو رہی تھی۔ تیسرے دن مسکان نے ایک آخری امید کے سہارے اپنی یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں اس نے کچھ عرصہ قبل اپنے آخری سیمسٹر کی بھاری فیس جمع کروائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیس واپس لینا آسان نہیں ہوگا، لیکن اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے انتظامیہ کے دفتر میں جا کر فیس واپسی کی ہنگامی درخواست جمع کرائی تھی اور وائس چانسلر کے سامنے اپنی خاندانی مجبوری اور مالی بدحالی کا واسطہ دیا۔ یونیورسٹی کا بوڑھا کلرک اس کی حالت زار اور پھٹے ہوئے جوتے دیکھ فیس واپس کرنے کے عمل کو تیز کرنے پر رضامند ہو گیا تھا اور اس نے مسکان کو اگلے دن آ کر اپنا چیک لے جانے کی یقین دہانی کروائی۔ مسکان کو لگا شاید قدرت نے اس پر رحم کھا لیا ہے اور اب وہ کچھ پیسوں کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن چوتھے دن جب مسکان امید بھری آنکھوں اور تیز دھڑکتے دل کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو وہاں کا منظر تو بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ آہل کا چیف مینیجر اس صبح سویرے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے مل چکا تھا اور اس نے یونیورسٹی کے فنڈ میں 1 کروڑ روپے کی بھاری ڈونیشن کا چیک ان کے حوالے کیا۔ اس خطیر ڈونیشن کے بدلے مسکان کی فیس واپسی کی فائل کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ سے ہی غائب کر دیا گیا۔ جب مسکان کلرک کی ڈیسک پر پہنچی تو اس نے مسکان کو پہچاننے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ کیسی فیس اور کیسا چیک محترمہ؟ آپ کا ہمارے ریکارڈ میں کوئی نام ہی موجود نہیں، آپ براہ کرم یہاں سے چلی جائیں۔ کلرک نے نظریں چراتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مسکان نے احتجاج کیا اور روتے ہوئے نے خدا کا واسطہ دیا، لیکن انتظامیہ نے سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر اسے کیمپ سے باہر نکال دیا۔ مسکان کی امید کی آخری کرن بھی آہل کی اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کے آگے بجھ چکی تھی۔ 5ویں دن مسکان تکی ہاری اپنے خستہ حال گھر پہنچی
تو اس کا جواری بھائی کامران دروازے پر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کا دکھ بانٹتا یا اس سے ہمدردی کے دو بول بولتا، اس نے مسکان پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تم نے ابھی تک پیسوں کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ کیا تم چاہتی ہو کہ آہل کے غنڈے مجھے مار دیں؟ اگر کل تک پیسے نہ ملے تو میں مارا جاؤں گا اور میری موت کی اکلوتی ذمہ دار تم ہوگی، کامران نے نہایت بے شرمی سے کہا۔ مسکان اپنے خون کے اس غلیظ اور خود غرض روپ کو دیکھ کر اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بھائی جس کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اسے مسکان کی عزت یا ذلت کی تو کوئی پرواہ تھی ہی نہیں، وہ تو صرف اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ مسکان خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے آنسوں کو خشک ہونے دیا۔ چھٹے دن کی رات مسکان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے پاس اب کوئی زیور نہیں بچا تھا اور نہ ہی کوئی ڈگری کام آ رہی تھی، نہ ہی کوئی مددگار اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ 7ویں دن کی سیاہ اور بوجھل شام شہر کی اونچی عمارتوں پر سائی کی طرح پھیل چکی تھی۔ مسکان آہل سکندر کے پرائیویٹ کلب کے شیشے والے بھاری دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کا وجود سردی اور بے پناہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی تمام امیدیں اور بچاؤ کے تمام راستے پچھلے 6 دنوں میں ایک ایک کر کے بند ہو چکے تھے اور اب وہ اپنی شکست تسلیم کرنے اس درندے کی کچھاڑ میں آ پہنچی تھی۔ کلب کا اندرونی ماحول انتہائی پرتعیش لیکن ڈراونا تھا۔ مدھم روشنی اور چاروں طرف کھڑے سیاہ لباس والے محافظ مسکان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہے تھے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا اس مخصوص VIP لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں آہل سکندر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو آہل اپنی مخصوص چمڑے کی کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جو مسکان میں اندر تک اتار رہی تھی۔ خوف، میں ہار گئی ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ ہی میں پیسوں کا بندوبست کر سکی ہوں۔ مسکان کی لرزتی ہوئی آواز میں شکست کی گہری کھائی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ وہ آہل کی تیز نگاہوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا تم خالی ہاتھ آؤ گی، لیکن میرے بچھائے ہوئے جال سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ آہل نے انتہائی سرد مہری سے اپنا سگار ایشٹرے میں مسلا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ مسکان کے قریب آیا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا غرور اور طاقت کا نشہ تھا۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دیں، میں زندگی بھر آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس اس کی جان بخش دے۔ مسکان گڑ گڑاتی ہوئی اسے اپنے دونوں ہاتھ آہل کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے ایک سچی تڑپ تھی جو آہل کے اندر سے ایک عجیب سی الجھن ڈال رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کے لیے کیوں رو رہی ہے جس نے اسے جوئے میں ہار دیا۔ شرط تو میں منواؤں گا مسکان، لیکن اپنی مرضی سے، اور وہ شرط تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ آہل نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک تیار شدہ قانونی کاغذ نکال کر مسکان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کاغذ کے اوپر موٹے حروف میں نکاح نامہ لکھا ہوا تھا۔ یہ نکاح نامہ ہے، اس پر دستخط کرو اور تمہارے بھائی کی جان چھوٹ جائے گی۔ آہل کا لہجہ کسی پتھر کی طرح سخت اور دو ٹوک تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ، کوئی ہمدردی نہیں تھی، بس ایک حتمی فیصلہ تھا جو وہ سنا چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ مسکان صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کا پورا جسم خوف اور بے یقینی سے کانپنے لگا۔ تمہارے پاس تو 2 ہی راستے ہیں، یا اس کاغذ پر دستخط کر کے اپنی آزادی میرے نام کر دو، یا پھر اپنے بھائی کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آہل نے میز پر جھکتے ہوئے اسے اپنی عقابی نگاہوں سے دائرے میں لیا۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جس نے مسکان کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر لی تھیں۔ آپ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، مجھ پر رحم کریں، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میری زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ مسکان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے مسکان، دستخط کرو ورنہ میرے آدمی ابھی اور اسی وقت تمہارے بھائی کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیں گے۔ آہل نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور مڑ کر اپنے چیف سیکورٹی آفیسر کو اشارہ کیا۔
جس نے فوراً اپنی واکی ٹاکی نکال کر کامران کے ٹھکانے پر موجود آدمیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسکان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ نہیں، رک جائیں، میں دستخط کرنے کو تیار ہوں، بس اسے کچھ مت کہیں۔ مسکان تیزی سے اٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے میز پر پڑا قلم اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو نکاح نامے کے کاغذ پر گر کر سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی زندگی کے سب سے تلخ کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اس کے دستخط کرتے ہی آہل کے چہرے پر ایک پراسرار سکون ابھر آیا۔ اس نے فوراً باہر کھڑے نکاح خواں کو اندر بلایا، جس نے چند ہی منٹوں میں شرعی طور پر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ مسکان اب قانونی اور شرعی لحاظ سے اس شہر کے سب سے خطرناک مافیا ڈان کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد آہل نے مسکان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ایک مجرم کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کلب کے باہر آہل کی بلٹ پروف گاڑیوں کا ایک قافلہ تیار کھڑا تھا۔ مسکان کو درمیان والی گاڑی میں بٹھایا گیا اور آہل اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا سفر انتہائی خاموش اور بوجھل تھا۔ مسکان کھڑکی سے باہر شہر کی تاریک سڑکوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے گالوں پر آنسوں کی لکیریں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ آہل اندھیرے میں اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی تسلی کا لفظ نہیں بولا۔ کچھ دیر بعد قافلہ شہر سے تھوڑا باہر واقع ایک انتہائی پرتعیش اور وسیع و عریض حویلی کے سامنے رکا۔ اس حویلی کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں اور ہر طرف مسلح گارڈز کا سخت ترین پہرا۔ مسکان کو ایسا لگا جیسے وہ کسی جدید دور کے قلعے میں داخل ہو رہی ہے۔ آہل گاڑی سے اترا اور مسکان کو بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ آج یہ گھر تمہاری دنیا ہے مسکان، اور اس گھر کے اصول میں طے کروں گا۔ آہل نے حویلی کے بڑے اور شاندار ہال میں کھڑے ہو کر مسکان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہال کی چھت سے لٹکتا ہوا قیمتی فانوس اس کی سرد آنکھوں کو مزید چمکدار بنا رہا تھا۔ کیا میں یہاں ساری زندگی قیدی بن کر رہوں گی؟ مسکان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمی لیکن تلخ آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں ہال کے چاروں طرف موجود سیکیورٹی کیمروں اور گارڈز پر تھیں۔ اگر تم سمجھدار ہو تو خود جان جاؤ گی۔ بیرونی دروازے سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی کسی سے رابطہ کرنے کا سوچنا۔ آہل نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا اور پھر اچانک اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مسکان کے بیگ سے اس کا پرانا موبائل فون نکال لیا۔ یہ میرا فون ہے، اسے واپس کریں، میں نے اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرنی ہے۔ مسکان گھبرا کر آگے بڑھی اور اپنا فون واپس لینے کی کوشش کی، لیکن آہل نے فون کو زور سے فرش پر دے مارا۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس گھر میں بیرونی دنیا سے رابطے کا ہر راستہ بند ہے مسکان۔ تمہارا بھائی زندہ ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ آہل کی آواز میں غصہ اور سختی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کو آواز دی اور اسے حکم دیا کہ مسکان کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آئے۔ مینیجر نے انتہائی ادب سے مسکان کو اوپر کی منزل کی طرف چلنے کا راستہ دکھایا۔ مسکان کو جس کمرے میں لایا گیا تھا وہ کسی شہزادی کی خوابگاہ جیسا تھا۔ نرم و گداز بستر، قیمتی پردے، نرم قالین، ہر طرح کی جدید سہولیات وہاں موجود تھیں، لیکن مسکان کے لیے یہ سب کچھ ایک سونے کے پنجرے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ دروازہ بند ہوتے ہوئے بستر پر گر کر بے تحاشا رونے لگی۔ اسے اپنی آزادی چھن جانے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اگلے چند دن مسکان کے لیے انتہائی عجیب اور حیران کن ثابت ہوئے۔ اس پر گھر سے باہر نکلنے کی سخت ترین پابندی تھی۔ وہ حویلی کے ایک مخصوص حصے سے آگے نہیں جا سکتی تھی، لیکن حویلی کے اندر اسے ملازمین کی طرف سے ایک ملکہ کی طرح پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کی پسند کا ناشتہ، اعلیٰ ترین لباس اور ہر وہ چیز جو اسے چاہیے ہوتی تھی وہ بنا مانگے ہی اس کے سامنے حاضر ہو جاتی تھی۔ کیا فائدہ اس قید کا جہاں سانس لینے کی آزادی نہ ہو مجھے؟ یہ کپڑے اور یہ کھانے نہیں چاہیے مجھے، میرے گھر جانا ہے۔ مسکان نے ایک دوپہر ملازمہ کی طرف لائے گئے قیمتی لباس کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ انتہائی غصے سے وہ اس قید سے بری طرح اکتا چکی تھی۔ بی بی جی، صاحب کا سخت حکم ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی جائے۔ آپ مہربانی کر کے یہ پہن لیں، ورنہ صاحب ہم پر ناراض ہوں گے۔ ملازمہ نے خوفزدہ لہجے میں التجائی انداز میں کہا تھا۔ مسکان نے ملازمہ کی بے بسی دیکھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کسی غریب کا روزگار نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات مسکان کے لیے آہل کا رویہ تھا۔ آہل روزانہ رات کو حویلی لوٹتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی
مسکان کے کمرے کا رخ نہیں کیا، نہ ہی کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی کی یا کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی اس کا سامنا کھانے کی میز پر ہوتا تو آہل انتہائی خاموشی سے کھانا کھاتا اور پھر اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کا رویہ سخت اور کھردرا ضرور تھا، لیکن اس میں کوئی غلاظت یا گھٹیا پن نہیں تھا۔ آپ نے مجھے یہاں قید کیوں کیا؟ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ ایک رات جب مسکان برداشت کی حدیں پار کر گئی تو اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے آہل سے سیدھا سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔ تمہاری جان لینا میرا مقصد نہیں ہے لڑکی، میں صرف تمہیں اس دنیا سے کاٹ کر رکھنا چاہتا ہوں، جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آہل نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے مسکان کی طرف دیکھے بغیر اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے اٹھ کر اپنی اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ مسکان اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اتنا ظالم اور بے رحم مافیا ڈان ہے، اس کی عزت اور سلامتی کا اتنا باریک بینی سے خیال کیوں رکھ رہا ہے؟ اس کی ایک ایسی قید تھی جہاں عزت اور تحفظ دونوں مل رہے تھے۔ دوسری طرف شہر کے ایک اور تاریک حصے میں مسکان کا بھائی کامران اپنی پرانی روش پر واپس آ چکا تھا۔ اپنی بہن کی قربانی کے بعد اسے جو زندگی ملی تھی اس نے اس کا کوئی قدر نہیں کی۔ وہ دوبارہ پرانے دوستوں کے ساتھ مل کر جوئے کی محفلوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ چونکہ مسکان آہل کے پاس تھی، اسی لیے اب کوئی قرضدار کامران کو تنگ نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آہل سکندر کا نام اس کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ لیکن کامران کی لالچ اور جوئے کی لت اس کے حواس پر پوری طرح سے حاوی تھی۔ ایک رات وہ شہر کے دوسرے کونے میں واقع خفیہ کسینو میں جوا کھیل رہا تھا۔ یہ کسینو دلاور خان کا تھا، جو آہل سکندر کا سب سے بڑا اور خونخوار کاروباری دشمن تھا۔ دلاور اور آہل کے درمیان انڈر ورلڈ پر قبضے کی پرانی جنگ چل رہی تھی۔ اس رات کامران جوئے میں ایک بار پھر بھاری رقم ہار گیا۔ کسینو کے مینیجر نے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو یہاں منہ اٹھا کر کیوں آ جاتے ہو؟ آج تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ مینیجر نے کامران کو زمین پر گراتے ہوئے کہا تو دلاور کے کارندوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کامران کی جان ایک بار پھر خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے پیسوں سے بھی بڑی چیز ہے۔ میں تمہیں آہل سکندر کی سب سے بڑی کمزوری دے سکتا ہوں۔ کامران نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک بار پھر انتہائی گھٹیا اور غلیظ چال چلی۔ اس کی بات سن کر مینیجر کے ہاتھ رک کر اس نے فوراً اپنے باس دلاور خان کو وہاں بلا لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آہل سکندر کی کوئی کمزوری نہیں، وہ ایک پتھر کا انسان ہے جس کا کوئی خاندان نہیں۔ دلاور خان نے اپنے مخصوص وحشیانہ انداز میں چلتے ہوئے آ کر کامران کی چھاتی پر پاؤں رکھا اور سگار کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ پتھر اب پگھل چکا ہے دلاور بھائی، اس نے میری بہن مسکان سے نکاح کیا ہے اور اسے اپنی حویلی میں دنیا سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اسے پکڑ لو تو آہل تمہارے قدموں میں گر جائے گا۔ کامران نے اپنی ہی بہن کا سودا دوسری بار انتہائی بے شرمی سے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنی جان بچانے اور مزید پیسے کمانے کی ہوس شامل تھی۔ دلاور خان کی آنکھوں میں یہ سن کر ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ اسے اپنے سب سے بڑے دشمن کو تباہ کرنے کا ایک سنہرا موقع مل گیا تھا۔ میں تمہیں 2 کروڑ روپے دوں گا اگر تم میری مدد کرو اور اس لڑکی تک پہنچنے کا خفیہ راستہ مجھے بتا۔ دلاور نے اپنا پاؤں کامران کے سینے سے ہٹایا اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کامران جو آہل کے گھر کا نقشہ اور سیکیورٹی کی تفصیلات کسی حد تک جانتا تھا، اس نے فوراً دلاور کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ وہ ایک نیا اور بھیانک طوفان کھڑا کرنے جا رہا تھا جس کا مسکان کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ مسکان اپنی اس قید میں آہل کے سخت لیکن پراسرار طور پر محتاط رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ باہر اس کا اپنا خون اس کی تباہی کا سامان بیچ رہا تھا۔ کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہو چکے تھے۔ حویلی کے ایک وسیع اور ہوادار ٹیرس پر شام کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ مسکان خاموشی سے کھڑی باہر کے دھندلے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب آہل کی بھاری قدموں کی آہٹ نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تو میں اس وقت کمرے کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ باہر کی ہوا کافی سرد ہے اور تم بیمار پڑ سکتے ہو۔ آہل نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں مسکان کے اترے ہوئے اور اداس چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس سردی سے زیادہ اس قید خانے کی گھٹن سے ڈر لگتا ہے، جہاں میری مرضی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ میری سانسیں بھی آپ کی محتاج۔
مسکان نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک واضح بغاوت اور آزادی چھن جانے کا دکھ تھا۔ باہر کی دنیا اس حویلی سے کہیں زیادہ خطرناک اور ظالم ہے مسکان۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم یہاں اس وقت کتنی محفوظ ہو۔ آہل نے 2 قدم آگے بڑھا کر اسے انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا دباؤ تھا جو مسکان کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ کیسی حفاظت اور کیسا خطرہ؟ آپ نے مجھے میرے ہی گھر سے دور کر دیا، میرے ہی بھائی سے دور کر دیا، اور اب مجھ پر تحفظ کا احسان جتا رہے ہیں۔ مسکان غصے سے بولی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا وہ گھر تمہارے یہ جہنم بن چکا تھا، اور وہ شخص جسے تم اپنا بھائی کہتی ہو وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جو تمہیں بیچ چکا تھا۔ آہل کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ مسکان کی اس اندھی عقیدت پر غصے میں تھا۔ میرے بھائی کو برا بھلا کہنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ وہ جیسا بھی ہے میرا اپنا خون ہے، اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ مسکان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی دفاعی انداز اپنایا۔ وہ کسی بھی صورت آہل کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ خون کے رشتے جب سودے بازی پر اتر آئے نا، تو ان سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تم ابھی بہت معصوم ہو اور دنیا کی غلاظت کو نہیں سمجھتے۔ آہل نے گہری سانس لی اور اس سے نظریں چرائیں۔ اسے تمام تر حقیقت بتا کر مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے ٹیرس سے باہر نکل گیا۔ شہر کے دوسرے کنارے پر دلاور خان کے خفیہ اڈے میں دھوئیں اور سازشوں کا ایک بازار تھا جو گرم تھا۔ کامران ایک بڑی میز پر حویلی کا نقشہ بچھا کر دلاور کے آدمیوں کو مستقل راستے سمجھا رہا تھا۔ یہ حویلی کی پچھلی دیوار ہے، یہاں سیکیورٹی کیمروں کی تاریں بآسانی کاٹی جا سکتی ہیں، اور گارڈ کی نظر بھی یہاں نہیں پڑتی۔ کامران نے نقشے کے ایک حصے پر انگلی رکھتے ہوئے انتہائی مکاری سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں پیسوں کا لالچ چمک رہا تھا اور اسے اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ہم وہاں سے اندر داخل ہوں گے تو آہل کے گارڈ کو کیسے چکما دیں گے؟ وہ بہت تربیت یافتہ اور ہوشیار ہے، دلاور خان سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے شکاری جیسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتا تھا۔ شام کے وقت گارڈز کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور مسکان بالکل اکیلی باغ کے پچھلے حصے میں بیٹھتی ہے۔ آپ کے آدمیوں کو سیدھا وہیں پہنچنا ہے۔ کامران نے اپنی سگی بہن کی روٹین دشمنوں کے خلاف کرتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ وہ اپنے ضمیر کو مکمل طور پر گلا گھونٹ چکا تھا۔ بہت خوب، تم نے اپنا کام کر دیا۔ اب میری باری ہے کہ میں آہل سکندر کے غرور کو خاک میں ملا دوں اور اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں۔ دلاور خان نے ایک بھاری بریف کیس کامران کی طرف دھکیلا جو کڑکڑاتے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی فتح کے آثار چمچے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور اس کام کے بعد مجھے آہل سکندر سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کامران نے بریف کیس کو لالچی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے فوراً اپنا قبضے میں کر لیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ تمہارا کام ختم ہوا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ باقی کا سارا کھیل میرے آدمی خود سنبھال لیں گے۔ دلاور نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا اور کامران کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ دلاور اب اپنے سب سے بڑے وار کی تیاری کر رہا تھا۔ اگلی دوپہر کا ماحول قدرے پرسکون تھا اور خاموش تھا۔ مسکان اپنے کمرے میں بیٹھی بوریت اور شدید الجھن کا شکار تھی جب آہل کے مینیجر نے دروازے پر دستک دی۔ مسکان بی بی صاحب نے آپ کے لیے کچھ سامان بھیجوایا ہے، انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ مینیجر نے انتہائی ادب سے سر جھکا کر کہا۔ اس کے پیچھے 2 ملازم کچھ بڑے کارٹن اٹھائے کھڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اور مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں واپس لے جائیں۔ اپنے صاحب سے کہیں کہ مجھے خریدنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ مسکان نے الجھن سے ان کارٹنز کی طرف دیکھتے ہوئے روکھے پن سے جواب دیا۔ وہ آہل کی ہر مہربانی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ان میں آپ کی یونیورسٹی کی تمام کتابیں، ایک نیا لیپ ٹاپ اور آپ کے آخری سیمسٹر کے پروجیکٹس کا سارا سامان ہے۔ صاحب نے خاص طور پر باہر سے منگوایا ہے۔ مینیجر نے کارٹن احتیاط سے میز پر رکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت کی۔ مسکان کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ لیکن
انہیں کیسے معلوم کہ مجھے ان کتابوں کی ضرورت ہے اور میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے؟ میں نے تو کبھی ان سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ مسکان نے لرزتے ہاتھوں سے کتابوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل ایک انجانے میٹھے احساس سے دھڑکنے لگا۔ صاحب آپ کی ہر ضرورت اور ہر ادھورے خواب سے واقف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور آپ گھر بیٹھ کر ڈگری مکمل کریں گے۔ مینیجر اپنا کام ختم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکان وہیں کھڑی ان کتابوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس سخت گیر اور بے رحم مافیا ڈان کا یہ نرم خیال رکھنے والا روپ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا تو اس میں اس کے متعلقہ سافٹ ویئرز پہلے ہی سے انسٹالڈ تھے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے مسکان کے اندر موجود آہل کے خلاف نفرت کی اونچی دیوار میں پہلی گہری دراڑ ڈال دی تھی۔ رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل کا ماحول ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ آہل اپنے خیالات میں گم کھانا کھا رہا تھا، جبکہ مسکان نے ہمت کر کے خاموشی توڑی۔ کتابوں اور لیپ ٹاپ کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میری تعلیم کے بارے میں بھی سوچیں گے، مسکان نے دھیمی اور قدرے نرم آواز میں کہا۔ اس کی نظریں پلیٹ پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے لہجے میں سچی شکر گزاری بھی موجود تھی۔ مجھے جاہل اور روتی دھوتی عورتیں پسند نہیں۔ تمہارا دماغ پڑھائی میں لگا رہے گا تو تم اس گھر کے اصولوں سے بغاوت نہیں کرو گی۔ آہل نے انتہائی اسپاٹ اور سرد انداز میں جواب دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نرمی کو اپنے روکھے الفاظ کے پیچھے چھپا لیا۔ آپ ہمیشہ اتنے تلخ کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کبھی سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے؟ میں نے تو صرف آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مسکان کو اس کا یہ جواب برا لگا اور اس نے تھوڑے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی ہمدردی ایک بار پھر خفگی میں بدل گئی۔ میرا طریقہ یہی ہے اور تمہیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی۔ جلدی کھانا ختم کرو اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ آہل نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور بغیر مزید کوئی بات سنے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مسکان نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل کو سمجھایا کہ اس پتھر دل انسان سے کسی نرمی کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ شام ڈھلنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور دلاور کے چنے ہوئے 4 خطرناک ترین آدمی سیاہ لباس پہنے اور چہروں پر نقاب سے اپنے چہرے ڈھانپے حویلی کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یاد رہے، ہمارا پہلا اور آخری ہدف صرف وہ لڑکی ہے۔ اسے ہر صورت میں صحیح سلامت یہاں لانا ہے تاکہ ہم آہل کو جھکا سکیں۔ دلاور نے اپنے آدمیوں کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آخری اور حتمی ہدایات دی تھی۔ وہ اس وار میں کوئی ناکامی نہیں چاہتا تھا۔ اگر آہل سکندر راستے میں آ گیا یا اس کے گارڈ نے ہمارے راستے روکے تو ہمیں کیا قدم اٹھانا ہوگا؟ ایک کارندے نے اپنے بھاری ہتھیار کو چیک کرتے ہوئے انتہائی سرد اور مشینی لہجے میں سوال کیا۔ آہل سکندر اگر سامنے آئے تو اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینا۔ یہ ہماری اور اس کی دشمنی کا آخری دن ہوگا، چاہے آج کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہنا چاہیے۔ دلاور کی آنکھوں میں بدترین انتقام اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے مسکان کو اغوا کر کے آہل کو مکمل طور پر ختم کرنے کا بھیانک منصوبہ بنا لیا تھا۔ چاروں آدمی خاموشی سے کالی گاڑی میں بیٹھے اور آہل کی حویلی کی طرف نکل پڑے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور حویلی کے سرسبز باغ میں پرندوں کی چہچہاہٹ پراسرار خاموشی میں بدل رہی تھی۔ مسکان اپنے معمول کے مطابق کمرے کی گھٹن سے بچنے کے لیے تازہ ہوا کھانے کے لیے باغ کے پچھلے حصے میں چلی ہے۔ آج موسم کتنا اداس اور بوجھل ہے، بالکل میری زندگی کی طرح، جس میں کوئی رنگ کوئی منزل ہی باقی نہیں رہی۔ مسکان نے ایک پرانے بینچ پر بیٹھتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا اور خود کلامی کی۔ اس کے ذہن میں آج ملنے والی کتابیں اور آہل کا پراسرار رویہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آہل جتنا برا بننے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہے۔ دوسری طرف آہل اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھا اور ایک انتہائی اہم بین الاقوامی کارپوریٹ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کی پوری توجہ اسکرین پر موجود اپنے غیر ملکی کلائنٹس پر مرکوز تھی۔ یہ پروجیکٹ ہمارے لیے
بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ آہل نے اپنے مینیجر کو سختی سے ہدایات کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر اپنے بزنس اور کام کی باریکیوں میں الجھا ہوا تھا اور وہ باہر کے خطرے سے مکمل بے خبر تھا۔ اسی دوران حویلی کے پچھلے حصے میں دلاور کے نقاب پوش آدمی خاموشی سے اونچی دیوار کے پاس بینچ پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے کامران کے بتائے ہوئے نقشے کے عین مطابق سیکیورٹی کیمروں کی تاریں کاٹ دی تاکہ کنٹرول روم میں کسی کو ان کی خبر نہ ہو سکے۔ سسٹم بند ہو چکا تھا اور اب تیزی سے اندر داخل ہو جاؤ، لڑکی کی تلاش کر کے اسے قابو کرو، ان کے لیڈر نے واکی ٹاکی پر انتہائی دھیمی آواز میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ چاروں نقاب پوش رسوں کی مدد سے اونچی دیواریں پھاند کر باغ کی گھنی جھاڑیوں میں انتہائی مہارت سے اتر گئے۔ انہوں نے اپنے جدید ہتھیاروں کو مضبوطی سے تھام لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں باغ کے وسط کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ مسکان ان تمام ہولناک خطرات سے بے خبر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ باغ کے بالکل وسط میں تنہا بیٹھی تھی، آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ خطرہ اس کی طرف انتہائی تیزی سے آ رہا تھا اور حویلی کے چاق و چوبند گارڈز اس خاموش اور جان لیوا تیراندازی سے بالکل بے خبر حویلی کے اگلے حصے میں پہرا دے رہے تھے۔ وقت کا پہیہ ایک بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کی طرف مڑ چکا تھا اور اگلا پل مسکان اور آہل دونوں کی زندگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے لگا تھا۔ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن چکی تھی اور موت کے سائے مسکان کے سر پر منڈلانے لگے۔ حویلی کے پچھلے باغ میں شام کی تاریکی مکمل چھا چکی تھی اور درختوں کے سائے کسی نامعلوم خطرے کی طرح لمبے ہو گئے۔ مسکان ایک پرانے بینچ پر تنہا بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ چار نقاب پوش درندے انتہائی خاموشی سے جھاڑیوں کی اوٹ سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کی نظریں اپنے ہدف پر جمی ہوئی تھی اور حویلی کے گارڈ سے دراندازی سے بالکل بے خبر تھے۔ اچانک ایک نقاب پوش نے تیزی سے آگے بڑھ کر مسکان کے بال دبوچے اور اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ مجھے چھوڑ دو، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے جانے تو مسکان دہشت کے مارے بھی بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اس کی آواز میں موت کا خوف اور بے بسی واضح تھی۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو، ورنہ تمہارا انجام بھی بہت بھیانک ہوگا۔ نقاب پوش نے انتہائی کرختگی اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور مسکان کے بازو کو مزید سختی سے مروڑتے ہوئے اسے دیوار کی طرف گھسیٹنے لگا۔ مسکان کی تکلیف اور خوف سے بھری ہوئی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی جو سیدھا آہل کے اسٹڈی روم تک پہنچی۔ آہل جو اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا، یہ دل خراش چیخ سنتے ہی اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی میز کی دراز سے اپنا مخصوص ہتھیار نکالا اور طوفانوں کی سی تیزی سے باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں مسکان کی حفاظت کے لیے ایک جنون اور حملہ آوروں کے لیے بدترین قہر طاری تھا۔ آہل کے باغ میں پہنچتے ہی دشمنوں کے ساتھ ایک شدید ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا۔ نقاب پوش حملہ آوروں نے صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر مسکان کو اپنے آگے کھڑا کر لیا اور اسے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آہل مسکان کی موجودگی میں ان پر سیدھا وار کرنے سے گریز کرے گا۔ اسے چھوڑ دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس لڑکی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، سامنے آ کر میرا مقابلہ کرو، آہل نے انتہائی غضبناک اور گرجدار آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسکان کے خوفزدہ چہرے پر جمی تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ ہمیں دلاور خان نے بھیجا ہے اور آج تمہارا غرور اسی لڑکی کے ساتھ خاک میں ملے گا۔ ایک حملہ آور نے طنزیہ ہنستے ہوئے جواب دیا اور مسکان کی گردن پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ مسکان درد سے کرا اٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آہل نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسکان کو ان کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کے لیے سیدھی چھلانگ لگائی۔ اس کی پھرتی اور غصہ دیدنی تھا اور چشم زدن میں دو حملہ آوروں نے اپنے نشانے پر لیا اور انہیں موقع ہی گرایا۔ وہ دونوں بغیر کوئی مزاحمت کیے زمین پر ڈھیر ہو گئے، لیکن اس دوران ایک اور حملہ آور نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھا مسکان کے سینے کا نقشہ لیا اور اپنی مہلک وار کر دیا۔
आहिल ने यह मंजर देखा तो उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो बिजली किसी तेजी से मुस्कान के सामने आया और उसने वो वार अपने ऊपर ले लिया। आहिल, मुस्कान की फटी हुई आंखों से बेसाख्ता एक दिल खराश चीख निकली। दो गहरे और मोहलिक वार मुस्कान की बजाय आहिल के कांधे और पेट पर लगे और उसे शदीद जख्मी कर गए। आहिल के कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिरा, लेकिन उसने गिरते गिरते आखिरी हमलावर का भी मुकम्मल सफाया कर दिया और मुस्कान पर आंच तक नहीं आने दी। कुछ ही देर में हवेली के तमाम गार्ड्स और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पहुंच गए। शदीद जख्मी हालत में आहिल को फौरन शहर के सबसे बेहतरीन और महंगे तरीन अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल की राहदारी में एक अजीब सी सराय स्मिगी और खामोशी छाई हुई थी। मुस्कान ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखी कुर्सी पर सदमे की हालत में साकित बैठी थी। उसके कपड़े आहिल के बहने वाले सुर्ख रंग से दागदार हो चुके थे और उसकी आंखों में सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था जब आहिल ने उसकी जान बचाने के लिए मौत को अपने गले लगा लिया। उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। मुस्कान बीवी, साहब को कुछ नहीं होगा, वो बहुत मजबूत इंसान है, आप हौसला रखें। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इंतहाई दुख और एहतराम के लहजे में मुस्कान को तसल्ली देने की कोशिश की। उसके हाथ में एक डिजिटल टैबलेट मौजूद था। उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? वो तो मुझसे नफरत करते थे, फिर उन्होंने मेरी खातिर अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? मुस्कान ने खाली नजरों से ऑफिसर को देखते हुए हिचकियों के दरमियान सवाल किया। उसके दिल में आहिल के लिए एक अनजाना दर्द और कसक पैदा हो रही थी। साहब आपसे नफरत नहीं करते, बल्कि वो आपको इस दुनिया की सबसे गलीज साए से बचाना चाहते थे। आपको ये सच्चाई जान लेनी चाहिए। ऑफिसर ने गहरी सांस ली और टैबलेट की स्क्रीन पर आकर मुस्कान के सामने कर दी। स्क्रीन पर दिलावर के उस गुंडे का तफसीली और रिकॉर्डशुदा बयान चल रहा था जो हवेली के बाहर जिंदा पकड़ा गया। इस बयान में हमलावर वाज़ेह तौर पर बता रहा था कि मुस्कान को अगवा करने और मौत के मुंह में धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई कामरान था। क्या मेरा अपना सगा भाई पैसों की लालच में मेरी जान का दुश्मन बन गया? ये सच नहीं हो सकता, ये कैसा भयानक मजाक है। मुस्कान के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शदीद गम से निढाल होकर रोने लगी। सच्चाई इस कदर तल्ख और खौफनाक थी, उसका अपना वजूद कांपने लगा। यही सच है मुस्कान बीबी, कामरान ने हवेली का नक्शा और आपके तमाम मालूमात दिलावर को भेजी थी। साहब ने आपसे निकाब को कैद करने के लिए नहीं बल्कि आपको हमेशा के लिए कानूनी मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया था। ऑफिसर ने इंतहाई संजीदगी और एहतराम से हकीकत वाज़ेह की। मुस्कान को अब एक एक बात समझ में आ रही थी। समझ में आया कि आहिल इस हवेली में उसे कैद क्यों रखा हुआ था। वो कैद नहीं थी बल्कि वो एक महफूज किला था जो आहिल ने मुस्कान को उसके जहरीले और गलीज भाई से बचाने के लिए बनाया था। आहिल जानता था कि कामरान अपनी बहन को किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसने बदनामी और नफरत अपने सर लेकर मुस्कान को अपने पनाह में लिया था। कई घंटों की तवील इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए और उन्होंने आहिल की जान बचाने की खुशखबरी सुनाई। मुस्कान ने शुक्राने के आंसुओं के साथ आसमान की तरफ देखा। इस खूनी वाक़े ने मुस्कान के दिल में मौजूद आहिल के लिए गलत फहमी और नफरत को मुकम्मल तौर पर धो डाला था। वो जान चुकी थी कि इस सख्तगीर और बेरहम नजर आने वाला डॉन अपने अंदर उसके लिए कितनी गहरी मोहब्बत और एहसास छुपाए हुए है। अगली सुबह जब आहिल को होश आया तो वह इंतहाई कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक मौजूद थी। मुस्कान रोते हुए उसके बेड के पास गई। उसने आहिल का हाथ मजबूती से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मुस्कान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ये दरिंदे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सके? आहिल के होश में आते उसका पहला सवाल सिर्फ और सिर्फ मुस्कान की हिफाजत के बारे में था। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन उसमें फ़िक्र और तड़प ज़ाहिर थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा भाई मेरा सौदा कर चुका है? आप क्यों बुरे बनते रहे? मुस्कान के आंसू आहिल के हाथ पर गिर रहे थे। इसके लहजे में पछतावा और एक सच्ची मोहब्बत का इकरार था। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम कभी यकीन न करती। तुम अपने खून की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। अब मैं तुम्हें किसी दरिंदे के हाथ लगने नहीं दे सकता था। तुम मेरी बीवी, मेरी जिम्मेदारी हो। आहिल ने अपने दूसरे हाथ से मुस्कान के आंसू साफ करते हुए इंतहाई नर्म और मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। ये पहली बार था कि आहिल के लहजे में मिठास और अपनायत थी। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको बहुत गलत समझती रही। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी।
ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مسکان نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے اپنے سچے جذبوں کا اظہار کیا تو اس کے دل میں اب صرف آہل کی عقیدت اور محبت تھی۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے مسکان، مجھے صرف تمہارا اعتبار، تمہارا ساتھ چاہیے۔ آہل کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے چیف آفیسر کو اشارہ کیا جو کمرے کے دروازے پہ کھڑا اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ کامران کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈھونڈ نکالو اور اسے پولیس کے حوالے کرو۔ اس کے خلاف اغوا اور حملے کے ناقابل تردید ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں۔ اسے بچنے کا کوئی راستہ ملنا نہیں چاہیے۔ آئل نے اسپتال سے بستر سے ہی اپنے آدمی کو سخت ترین حکم جاری کیا۔ اس نے اپنے تمام مافیا قانونی وسائل استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس گندے ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ صاحب آپ بے فکر رہیں، ہمارے آدمی اس کی تلاش میں نکل چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ آفیسر نے سر جھکا کر تعلیم کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں آہل کے کارندوں نے کامران کو شہر کے ایک پرانے اڈے سے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ آہل کے وکلاء نے اسے ٹھوس ثبوت پیش کیے کہ عدالت میں کامران کو عمر قید کی سزا دلوا کر ہمیشہ کے لیے جیل کی تاریخ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ دلاور خان بھی اپنے آدمی کی ناکامی پر روپوش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ 1 مہینے بعد آہل مکمل صحتیاب ہو کر اپنی حویلی واپس آیا۔ حویلی کو مسکان کہنے پر پھولوں اور روشنی سے سجایا گیا تھا۔ آہل جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو مسکان نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ تھی جو آہل کی تمام تھکن اتارنے کے لیے کافی تھی۔ آج سے تمہاری اس حویلی میں قید ختم۔ مسکان تم جب چاہو جہاں چاہو آ جا سکتی ہو۔ میں نے تمام گارڈز کو ہدایت کر دی ہے۔ آہل نے صوفے پر بیٹھتے مسکان کی طرف دیکھ کر ایک حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ اب مسکان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس قید خانے سے باہر نہیں جانا آہل، کیونکہ یہی میرا گھر بن چکا ہے اور میں جان گئی ہوں کہ آپ کی قید دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ محفوظ اور خوبصورت ہے۔ مسکان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا سر آہل کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اس کی آواز میں صرف ایک مکمل سپردگی تھی، اطمینان تھا۔ کیا تم واقعی ایک مافیا ڈان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ میری دنیا میں خطرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آہل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھرے اور قدرے حیران کن لہجے میں کہا، جہاں آپ ہوں گے وہیں میری دنیا ہوگی۔ مجھے اب کسی خطرے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا محافظ میرے ساتھ۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آہل۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے سچے دل سے اس کی محبت اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ آہل نے بھی اپنی تمام سختی اور غیر ضروری اصول ختم کر دی اور اپنی مسکراہٹ کے ساتھ مسکان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں نے تمام غلط فہمی اور تلخیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور اعتبار اور محبت پر مبنی ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی طوفانی اور کٹھن کہانی نے یہ بات واضح ثابت کر دی تھی کہ کبھی کبھی ایک سچے محافظ کا دیا ہوا تحفظ اور اس کی بنائی ہوئی قید اس ظالم دنیا کی نام نہاد اور دھوکے باز آزادی سے بہت بہتر اور محفوظ ہوتی ہے۔